والے ہو، لیکن تم وہی بنگالی والا کام کرنا شروع کر دو۔ ایک اور کام سنا دیجیے، ایک کلام اور سنا دیجیے، جو کام بنگالی کرتے ہیں وہی کام، جو بہار کے دیہاتی کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ بریلی کا ایک نام ہے، پہچان ہے پوری دنیا میں۔ بریلی کی پہچان نوابوں سے نہیں، بریلی کی پہچان یہاں کے وہ صاحب فرنیچر سے نہیں ہے، بریلی کی پہچان سرما سے نہیں ہے، بریلی کی پہچان اعلیٰ حضرت۔ بے شک حق ہے، بے شک ماشاءاللہ۔ ہندوستان میں کتنے اسٹیٹس ہیں آپ کو معلوم ہے؟ زکوٰۃ اسی مال پہ فرض ہے جس مال پہ حولان حول یعنی سال گزر جائے۔ عورتوں کے پہننے کے زیورات اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے جب سال گزر جائے، چاہے استعمال میں ہو یا بکس میں بند رہے، سب زیور پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جس زیور اور جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالی گئی، قیامت کے دن وہی سونے چاندی وہی زیورات ناگ سانپ بن کر اس کو ڈنک ماریں گے، ڈسیں گے اور کہیں گے تمہارا مال ہے، میں تمہارا مال ہوں جو تم نے جمع کیا تھا۔ تو سونے چاندی چاہے، چونکہ میں بات میں بہت ساری باتیں اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ کچھ مسائل بھی معلوم ہو جائیں، حالانکہ میرا مقصد ہے ٹائم بتانا، ٹائم کا مہتو بتانا، لیکن چونکہ یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا زیور پہ ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، جو پہنتے ہیں اس پر یا بکس میں رکھا ہوا ہے اس پر، یا پھر سونا چاندی ہے اس پر۔ سونا چاندی چاہے پہنے، چاہے بکس میں رکھے، چاہے بینک میں جمع کر کے رکھے، سال بھر اگر اس کے پاس ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر سال کے اندر میں اگر وہ مال ختم ہو گیا، بک گیا، تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ جیسے میرے پاس ابھی 1 کروڑ روپے کا گولڈ ہے، جب تک اس پر سال نہیں گزر جائے 365 دن، تب تک زکوٰۃ فرض نہیں۔ 5 دن باقی ہے سال لگنے میں، سارا زیور بیچ کے میں نے زمین خرید لیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اس مال پہ جو مال اس مال پہ سال گزر جائے۔ دکان میں پونجی میں نے لگایا 20 لاکھ، 1 جنوری کو، اگلے 1 جنوری کو اس میں 40 لاکھ کی پونجی ہے۔ اگر مہاجن کا 10 لاکھ روپے اس میں ہے تو 10 لاکھ مائنس کرنا ہے، 30 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہے، دینا ہے۔ اگر 1 جنوری سے پہلے سارا مال بیچ دیا تو اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو سال لگنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، سال سے پہلے زکوٰۃ نہیں۔ جیسے ایک طریقہ ہے، میرے پاس 50 لاکھ کا زیور ہے، میں نے بیوی کو دے دیا، سال لگنے سے 2 دن پہلے بیوی مجھ کو کہہ دی کہ زیور میں آپ کو گفٹ دیتی ہوں، اب ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ سال نہیں لگا۔ اب شوہر وہ زیور کا مالک ہو گیا، چاہے بیچ کے کھا جائے، چاہے زمین خرید لے، چاہے مکان بنا لے۔ پھر جہاں سال لگنے والا ہوا 5 دن پہلے یہ زیور اپنی بیوی کو گفٹ کر دے، یہ وہ زیور میں نے تجھ کو دے دیا۔ اب نہ شوہر پر فرض ہے نہ بیوی پر فرض ہے، ایسا مت کیجئے گا آپ لوگ۔ مسئلہ ایسا ہے، لیکن پھر یہ غریب کیا کھائے گا، یہ مسکین کیا کھائیں گے؟ اس لیے اللہ سے دعا یہ مت کیجئے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، یہ دعا کیجئے اے اللہ 1 کروڑ مجھ کو دے دے تاکہ میں 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکال کے غریبوں کو دے دوں۔ بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ کام چور نہیں بنی، بلکہ کام کر کے دوسروں کو کھلانے والا بن۔ ہمارے یہاں چونکہ کام چوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جی رمضان میں جامع مسجد دہلی ایریا میں جائیے، اوپر سے لے کے نیچے تک کی ساری سیڑھیاں عورتوں مردوں سے مانگنے والی سے بھری رہتی ہے۔ رمضان کے زمانے میں شہر بریلی چلے جائیے آپ، ہر گلی ہر کوچہ مانگنے والوں سے بھرا رہتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں بھکاری بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں کام کرنے والے 1 ہیں، کھانے والے 50۔ اے بابو، اے کہاں جا رہے ہو، بیٹھو، تقریر سنو یار، قیمتی باتیں ہو رہی، کہیں نہیں سننے کو ملیں گی ساری باتیں۔ جی کامیڈی بہت سنیں گے تم، کہانی بہت سنو گے، لیکن یہ ساری باتیں نہیں سننے کو ملیں گی۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کامیڈی، کہانی، لطیفہ، سفر کی داستان، جبکہ میرے سے زیادہ سفر کون کرتا ہوگا؟ کل رات کا ہم سانگلی 12 گھنٹے کار پہ گیا، 1-2 گھنٹہ تقریر کیا، پھر دوڑ کے پھر واپس کار سے آیا۔ فلائٹ سے دلی، دلی سے ٹرین سے بریلی، بریلی سے کار سے یہاں، پھر ابھی جاؤں گا، ابھی بریلی سے فلائٹ لے کر کے بمبئی، پھر بمبئی سے بھاگ کے جاؤں گا صاحب اتر پردیش، وہاں اتراکھنڈ، وہاں رائے پور، چھتیس گڑھ، پھر پرسوں رات میں بریلی آ جاؤں گا۔ کوئی سفر اتنا نہیں کرتا ہوں کہ میرے ایسا، چونکہ کھکھیڑ ہم مول لیتے ہیں، مصیبتیں ہم بہت مول لیتے ہیں۔ 1 گھنٹے فلائٹ پر رہتے ہیں، 12 گھنٹے کار سے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی سفر کی داستان نہیں بیان کرتے ہیں۔ میری ہزاروں تقریریں نیٹ پر ہیں، سفر کی داستان اتفاقاً کبھی بات چھڑ گئی تو میں بولتا ہوں، مگر میں اسٹارٹ ہوتا ہوں قرآن حدیث سے۔
میں قانون اسلام سکھاتا ہوں، حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، جو کام کی بات ہے وہ کام کی بات. میں بھی فوراً مائک پکڑا، کام کی بات میں نے شروع کر دی. اس لیے تم اگر بھاگ جاؤ گے، تقریر نہیں سنو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم کامیڈی سننے والے لوگ، تم کہانی سننے والے لوگ، وہ تو بنگال کے دیہاتی لوگ کرتے ہیں. ذاکر اسماعیل بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے، بالکل نعت اچھی پڑھ رہے تھے. اگر تم یہ بولتے کہ ٹھیک ہے ذاکر صاحب اب آپ بیٹھ جائیے، اب حدیث قرآن کی بات ہوگی 1 گھنٹہ، اس کے بعد پھر آ کے نعت سنائیے گا، تب ہم سمجھتے کہ تم بریلی ضلع کے رہنے والے ہو. لیکن تم وہی بنگالی والا کام کرنا شروع کر دے. ایک اور کام سنا دیجیے، ایک کلام اور سنا دیجیے. جو کام بنگالی کرتے ہیں وہی کام، جو بہار کے دیہاتی کرتے ہیں وہی کام. بریلی کا ایک نام ہے، پہچان ہے پوری دنیا میں. بریلی کی پہچان نوابوں سے نہیں، بریلی کی پہچان یہاں کے وہ صاحب فرنیچر سے نہیں ہے، بریلی کی پہچان سرما سے نہیں ہے، بریلی کی پہچان اعلیٰ حضرت. بے شک حق ہے بے شک ماشاء اللہ. ہندوستان میں کتنے اسٹیٹس ہیں آپ کو معلوم ہے، کتنے ڈسٹرکٹ ہیں سب معلوم ہے. اور امریکہ میں ہورا میں کون رہتا ہے اس کو معلوم نہیں، بہار میں کون رہتا ہے وہ معلوم نہیں، مگر امریکہ میں بریلی شریف کا چرچا ہے. کیوں؟ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رہتے ہیں، سنیوں کا مرکز بریلی. بے شک. امریکہ والا بریلی آ کے دیکھنا چاہتا ہے، آسٹریلیا والا بریلی آ کے دیکھنا چاہتا ہے. تو کیسا ہے وہ بریلی؟ یہاں کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، یہاں کے لوگ بہت بڑے ارب پتی خرب پتی نواب ہیں. نہیں، بریلی اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ حضرت رہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے زمین جگہ نہیں جمع کی، اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا. حق ہے بے شک. لوگوں کو مدینے والی کی محبت کا جام پلایا. بے شک. انہوں نے کہا ہے کہ جینے کا ایک مقصد بنا لے، بغیر مقصد کے جینے والا بغیر پتوار کے ناؤ کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں ڈوب جائے کہنا مشکل ہے. تو جینے کا ایک پلان بناؤ کہ میں جیتا کیوں ہوں، میں کیوں جی رہا ہوں. مال دکان کے لیے تو چمار بھی جیتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں جینا ہے. تمہیں کیسے جینا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کا طریقہ کس نے سکھایا؟ محمد عربی علیہ السلام نے سکھایا. آقا علیہ السلام ہمارے لیے ماڈل ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے رہبر ہیں، ہمارے مرشد اعظم ہیں، ہمارے رسول اعظم ہیں. حضور کے ماننے کا مطلب اللہ کو ماننا، سارے نبیوں سارے رسولوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، قرآن کو ماننا، ساری آسمانی کتابوں کو مان کے مومن رہنا. اور مومن رہنے کا مطلب ہے کہ دنیا ملے نہ ملے، سدا ہمیشگی والی جنت کا مل جانا. بے شک. سبحان اللہ. تو دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے، اور مرنے کے بعد کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے. جہاں سدا رہنا ہے تو عقل مند وہ ہے جو دنیا کے لیے زیادہ نہ ریجھے نہ مرے. دنیا جیسے تیسے سب کی گزر جاتی ہے، گزر جائے گی، لیکن آخرت کی آگ اگر مل گئی تو وہاں سنکھوں برس سدا. اگر وہاں کی جنت مل گئی تو کبھی جنت نہ چھوٹے گی سدا. تو عقل مند وہ ہے جو وہاں کے جہنم سے بچنا چاہے، وہاں کی جنت میں جانا چاہے. عقل مند وہی ہے جو صرف دنیا کمائے اور کھا کے مر کے خربوں سال کی آگ میں جلنے چلا جائے. اس سے بڑا احمق، اس سے بڑا بدقسمت، اس سے بڑا دکھی کوئی نہیں. ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ میرے مریدوں 2 بات یاد رکھو، 50,000 کتابوں کے پڑھنے سے بچ جاؤ. انہوں نے کہا تھا ایک بات گرہ باندھ کے رکھ لے کہ کوئی بھی سکھ، جس سکھ کی تلاش میں تم نماز چھوڑتے ہو، جس سکھ کی تلاش میں تم روزہ چھوڑتے ہو، جس سکھ کی تلاش میں تم حرام و حلال کی تمیز کھوتے ہو، جس چند سکے کمانے کے لیے وطن سے بے وطن ہو کر اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، رفیقوں، دوستوں سبوں سے دور رہتے ہو، اور جس پیسے کی تلاش میں، جس مکان دکان کی تلاش میں، جس آرام کی تلاش میں تم 18 گھنٹے پڑھنے لکھنے کے بعد نوکری تلاش کرتے ہو، جس کے لیے تم 10 سال تک کام سیکھتے ہو، پھر 18 گھنٹے کام کر کے 2-4 پیسے کما کے 10 سال کی آمدنی کے بعد تب تم ایک مکان بناتے ہو، ایک گاڑی خریدتے ہو. تو ساری زندگی میں کمانے کے بعد تم 1000 ایکڑ زمین پہ گھر نہیں بنا پاؤ، سونے چاندی کی اینٹ کا مکان تم نہیں بنا پاؤ، تم اپنے مکان کے نیچے دودھ اور پاکیزہ شراب کی نہریں نہیں جاری کر پاؤ.
70 حوریں خوبصورت جو تھوکے تو سارے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، ایسی بیویاں تم کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی۔ یہ ساری نعمتیں عارضی فانی ہے دنیا کی، اس سکھ کے چلتے تم پاگل ہو۔ دنیا کا سارا سکھ جنت کی نعمتوں کے سامنے ایک دھول کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں قادری بزرگ نگاہوں میں جنت کو بسا لے، جنت سے بڑھ کر کوئی سکھ کوئی آرام کہیں نہیں ہے۔ اگر وہ آرام تیرے دماغ میں بس جائے تو دنیا کے سارے آرام کی جستجو کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ دنیا کی چاہت تیری گھٹ جائے گی۔ نماز روزے حج و زکات میں جو کمی ہے، یہ 2 پیسہ کمانے کے چکر میں جماعت چھوڑنے کے لیے جو آپ آدھی مسجد میں رہتا ہے کہ گراہک چلا جائے گا میں جماعت سے جاؤں گا تو 5 روپے کما نہیں پاؤں گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جب جنت کو دماغ میں بسا لو گے۔ چونکہ جنت سے بڑھ کر کوئی سکھ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جنت کا جو محل ہے، وہ اس محل کی اینٹیں اللہ نے سونے چاندی کی بنائی ہے۔ اس سونے چاندی کی اینٹوں کو مشک اور کستوری کے گارے سے اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ وہ بنے گا نہیں، مکان بن چکا ہے۔ جیسے آسمان بن چکا ہے، زمین بن چکی ہے، سمندر بن چکے ہیں، پہاڑ بن چکے ہیں، سورج اور چاند بن چکے ہیں، اسی طرح جنت بھی بن چکی ہے، جہنم بھی بن چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد جب کوئی جنت میں جانے والا ہوگا تب اللہ کہے گا جنت تیار ہو جاؤ، نہیں، سب چیزیں بن چکی ہیں۔ زمین بن گئی، آسمان بن گیا، سورج و چاند بن گئے، ستارے بن گئے، ندی نالے ڈیزرٹ درخت سب بن گئے، ساری چیزیں بن گئی، شمال جنوب مشرق مغرب سب بن گئے۔ اسی طرح دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، جنت بن گئی، جہنم بن گیا، سب کچھ ریڈی ہے۔ جف القلم، حدیث میں آیا ہے کہ قلم خشک ہو چکا ہے، ساری چیزیں لکھ چکا ہے۔ جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کتنی عمر پائے گا، کون جنت جائے گا، کون جہنم جائے گا، کون کیا کھائے گا، ساری چیزیں لکھ کر قلم سوکھ چکا ہے۔ جف القلم، اب جو کچھ لکھا جا چکا